18 ذی الحجہ میں جب ہم شہادت امیر المومنین عثمان غنی مناتے ہیں تو شیعہ کمیونٹی کے لوگ رافضی حضرات اسی دن میں ایک عید مناتے ہیں. سنی بچوں، مسلمانوں، جوانوں، بوڑھوں، بزرگوں، سب غور سے سنو، جسے وہ لوگ عید غدیر کا نام دیتے ہیں. ہمارے نزدیک سب سے بڑی عید عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ربیع الاول شریف ہے، مگر ان شیعوں کے نزدیک خدا اور رسول کی طرف سے جو عید متعین ہے وہ عید نہیں ہے. انہوں نے اپنی طرف سے تیسری عید متعین کی، عید غدیر. اب 18 ذی الحجہ کو یہ لوگ دھم مچاتے ہیں. میرے جوانوں، میں آپ کو حقانیت پہنچانا چاہتا ہوں. کوئی آپ کا بلیک میل کرے، جذبات آپ کا ابھار کر، ایسا نہ کرو. ایمان عقیدے کا معاملہ ہے. اسی 18 ذی الحجہ میں ایک واقعہ پیش آیا. سن 10 ہجری ہے، نبی آخری حج فرما رہے حجۃ الوداع. ادھر مولا کائنات کو امیر لشکر بنا کر بھیجا یمن، فتح ہو گئی. مولا کائنات کی سرپرستی میں فتح ہو گیا. فتح ہونے کے بعد کچھ مال غنیمت آئے. مال غنیمت میں کچھ کنیزیں آئیں. کچھ کنیزوں میں سے مال خمس، اموال غنیمت میں سے مال خمس کے طور پر مولا کائنات نے ایک کنیز اپنے ہاتھ حوالے کی، لے لیا. کچھ صحابہ کرام کو اعتراض ہوا مولا کائنات کے اس فعل پر. وہاں بات تو زیادہ نہیں بڑھائی گئی. صحابہ آنے لگے، پہنچے مقام جحفہ میں، غدیر خم کے مقام پہ، جہاں سے یمن اور مکہ کا راستہ آ کر ملتا ہے، پھر مدینہ کی طرف آگے بڑھتا ہے. ادھر سے میرے آقا آئے، ادھر سے دیگر صحابہ آئے. آقا نے وہاں آرام کے لیے وہاں پڑاؤ ڈالا، تھوڑی دیر آرام فرمایا. ادھر کچھ صحابہ کرام نے آ کر شکایتیں کی کہ حضور، یمن میں حضرت علی چیف کمانڈر تھے، امیر لشکر تھے، اس طرح کا ماجرا ہوا. آقا کو بتا دیا گیا. حضرت اسامہ، حضرت ایک صحابی ہیں حضرت اسامہ غالباً، انہوں نے فرمایا کہ میرے آقا سرور کائنات ہمارے مولا ہیں، ہمارے ناصر ہیں، میں صرف نبی ہی کو مولا اور ناصر مانتا ہوں. انہوں نے یہ بات کہہ دی. کئی باتیں جمع ہوئی. اب سرکار وہاں کھڑے ہوئے حج کر کے واپس آ رہے ہیں. جو پیغام پوری دنیا کو دینا تھا نبی نے عرفات میں دے دیا، نبی نے مینا میں دے دیا، خطبۃ الحجۃ الوداع کا خطبہ دے دیا. جو دینا تھا دنیا کو پیغام دے دیا. یہاں آرام فرما رہے تھے، صحابہ نے آپس میں کچھ باتیں کی تو نبی کھڑے ہوئے، خطبہ دینے لگے. غدیر خم، اس خطبے میں حدیثوں میں بہت ساری باتوں کا ذکر ہے. لوگ ساری باتوں کو حذف کر دیتے، ایک آدھ بات لیتے ہیں. بہت ساری باتوں کا ذکر ہوا. انہی باتوں کے درمیان چونکہ مولا علی پر کچھ صحابہ نے اعتراض کیا تھا، تو نبی نے علی کی فضیلت کو بتانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ علی بھی میری طرح امین ہے، صادق ہے، لہذا جس طرح تم میرے اوپر بھروسہ کرتے ہو علی پر بھی بھروسہ کرنا ہوگا. مجھے امین مانتے ہو، دیانتدار مانتے ہو، علی کو بھی ماننا ہوگا، وہ میرے نقش قدم پر ہے. تو اسی روایتوں کے بیچ میں میرے آقا نے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، کہ میں جس کا آقا ہوں، ناصر ہوں، مددگار ہوں، علی بھی اس کے ناصر ہیں، مددگار ہیں، حامی ہیں. یہ نبی نے صرف اتنی سی حدیث نہیں، حدیث بہت لمبی ہے. بلا شبہ نبی نے فرما دیا. کیا کوئی سنی کو شک ہے کہ علی مولا نہیں ہے؟ جو شک کرے گا وہ جائے گا چولہے بھار میں. ارے علی کو نبی نے مولا بنا دیا، عمر نے مان لیا تو ہم کون ہوتے ہیں نہیں ماننے والے؟ عثمان نے مان لیا تو ہم کون ہوتے ہیں نہیں ماننے والے؟ ارے ایک فضیلت تھی، نبی نے بیان کر دیا کہ علی میں جس کا مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے. یہاں خلافت کا کوئی ذکر ہے؟ یہاں امامت کا کوئی ذکر ہے؟ علی کی نبی فضیلت بیان کر رہے ہیں تاکہ جن صحابہ کو اعتراض ہوا ان کا اعتراض دور ہو جائے اور وہ سمجھے کہ نہیں، علی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے، نبی کے فیصلے کی طرح ہوتا ہے. لہذا جس طرح ہم نبی کے فیصلے کو مانتے ہیں، علی کے بھی فیصلے کو ماننا پڑے گا. یہی تو مقصد ہے. اس حدیث پر میں گھنٹوں بیان کر سکتا ہوں. اگر کسی کو کوئی شک ہے تو مجھ سے آ کر کے بات کر سکتا ہے. صرف حدیثوں کی روشنی میں بات ہوگی. تو نبی نے فرما دیا، سارے صحابہ نے مانا، پوری امت نے مانا
آج ہم لوگ جب بھی کہتے ہیں مولا کائنات ہی تو کہتے ہیں، کیوں نہ کہیں، کیونکہ نبی نے کہا ہے۔ لیکن وہاں خلافت کا کہاں ذکر ہے، امامت کا کہاں ذکر ہے؟ مولا کا معنی ناصر، مددگار، آقا۔ بلا شبہ میرے آقا بھی ہمارے آقا ہیں، تمام صحابہ بھی ہمارے آقا ہیں، علی بھی ہمارے آقا ہے، مولا ہے، حامی ہے، ناصر ہے، مشکل کشا ہے۔ ارے ہم سنیوں کی بنیاد تو اسی پر ہے میاں، کہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو مولا علی مشکل کشا کو یاد کرتے ہیں، خدا کی طرف سے نصرت آتی ہے، مومنین کی مدد ہوتی ہے، نام علی میں اللہ نے وہ تاثیر رکھا ہے۔ لیکن شیعوں نے اس کو غلط رنگ دے دیا۔ عقیدہ یہی ہے، تمام صحابہ میں افضل حضرت ابوبکر صدیق پہلا خلیفہ، حضرت عمر فاروق دوسرا خلیفہ، عثمان غنی تیسرا خلیفہ، حضرت مولا علی مشکل کشا، عثمان غنی تیسرا خلیفہ، مولا علی مشکل کشا چوتھا خلیفہ۔ یہ سارے صحابہ کا تابعین کا عقیدہ ہے، اس پر صحابہ کا امت کا اجماع ہے۔ امت اور صحابہ کے اجماع کا مطلب جو اس کو انکار کر دے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اب اگر کوئی مولا کائنات کو اس حدیث کی بنیاد پر خلیفہ بلا فصل مانتا ہے، بلا فصل کا مطلب ہوا کہ نبی کے ڈائریکٹ خلیفہ علی، اس کا مطلب عثمان ہے ہی نہیں، عمر نہیں ہے، صدیق نہیں ہے۔ اے شیعوں کی ہم نوائی کرنے والوں، میرے جوانوں، اس عقیدے کی شیعوں کی پیروی کر کے تم کہاں جا رہے ہو معلوم ہے؟ اگر علی کو خلیفہ بلا فصل مان لیا مطلب صدیق خلیفہ نہیں ہے، عمر خلیفہ نہیں ہے، عثمان خلیفہ نہیں ہے، حالانکہ ان کی خلافت پر قرآن بھی گواہی دیتا ہے، حدیث پاک بھی گواہی دیتا ہے۔ ان تینوں کی خلافت پر اجماع ہے۔ جو ان لوگوں کی خلافت کا انکار کرے یہ کفر ہے، ایمان سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اب جو لوگ علی کو بلا فصل خلیفہ مانے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے خلیفہ ہے مولا کائنات لیکن چوتھا۔ اب اگر شیعہ عید منا رہے ہیں اس بنیاد پر کہ آقا نے اس دن علی کو خلیفہ بلا فصل بنایا، تو یہ تو شیعوں کا تہوار ہے نا، یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے نا۔ اب اس دن جو سنی عید منا رہا ہے یہ کیا سوچ کے منا رہا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا سوچ کے منا رہے ہیں؟ کیا تم صدیق کو خلیفہ نہیں مانتے؟ کیا تم فاروق کو خلیفہ نہیں مانتے؟ کیا تم علی کو خلیفہ نہیں مانتے؟ حالانکہ وہ سب خلیفہ ہیں، یہ تمہارا بھی عقیدہ ہے، تو پھر تم شیعوں کی نقل کیوں کرتے ہو؟ خدا کے بندو، گمراہ ہو جاؤ گے، بددین ہو جاؤ گے، ایمان کا طوطا اڑ جائے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائی، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو عیدیں آپ کو دی ہے وہی مناؤ نا، کسی دوسرے کی عید پہ نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی میں اتنے جانور کھا گئے، اس عید میں تمہارا پیٹ بھرا نہیں، تم دوسرے کی عیدوں پر نظر رکھتے ہو۔ ارے مولا کائنات کے نام پر جشن مناؤ، زمین سے لے کر آسمان تک ہلا دو، یہ مفتی رفیق الاسلام تمہارے ساتھ ہے۔ وہ سب ایسے مرتبے والے ہیں ہی، ان کا جشن منائے تو کن کا منائے؟ لیکن غیروں کی پیروی کرتے ہوئے مناؤ گے، دوسروں کی عید کو اپنی عید بناؤ گے۔ اس لیے جوانوں، اپنا ایمان عقیدہ درست کرو اور یہ عقیدہ رکھو، اور یہ باتیں جو میں نے کہی اپنی طرف سے نہیں، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، علامہ ابن اثیر نے الکامل فی تاریخ کے اندر لکھا ہے، علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ وغیرہ میں لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلافہ میں لکھا ہے، اور بہت سارے محدثین مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور پھر سنو، علی خلیفہ ہوئے چوتھے نمبر پر، علی کے بعد امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، امام حسن عسکری، امام علی رضا۔ ارے کتنے امام ہیں! اب یہ عید کی شروعات کہاں سے؟ سنو، یہ جو کتابوں کا نام بتایا اسی میں ہے 352 ہجری میں بغداد کا ایک شیعہ بادشاہ، سن 352 ہجری میں بغداد کا ایک شیعہ بادشاہ جس کا نام معز الدین تھا، اس نے
اس حدیث کو بنیاد بنا کر ذی الحجہ کی 18 تاریخ میں عید غدیر کا آغاز کیا 352 ہجری میں. اگر 50-60 سال چھوڑ دو تب بھی 300 سال کے بعد اس شیعہ کو 300 سال کے بعد پتا چلا کہ نبی نے علی کو وہاں خلیفہ بنایا تھا. امام حسن کو پتا نہیں چلا تھا, امام حسین کو پتا نہیں چلا تھا, امام زین العابدین کو پتا نہیں چلا تھا. ارے جس امام حسین نے یہ غلط شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینے کی وجہ سے پورا کنبہ کٹا دیا, اگر علی کو نبی نے خلیفہ بنا دیا تھا تو علی نے عمر کو کیوں مانا, عثمان کو کیوں مانا, صدیق کو کیوں مانا؟ علی نے اپنا کنبہ کیوں نہیں کٹایا؟ کیا حسین کے اندر علی سے زیادہ جرأت تھی؟ کیا حسین کے اندر علی سے زیادہ شجاعت تھی؟ یزید اہل نہیں تھا, حسین نے مانا نہیں, کنبہ کٹا دیا, علی نے مان لیا. اگر یہ لوگ اہل نہیں ہوتے خلافت کے تو علی لڑتے ہوئے یا تو شہید ہو جاتے یا انہیں ختم کر دیتے, لیکن علی بھی مانا ہے, امام حسن نے بھی مانا ہے, امام حسین نے بھی مانا ہے, امام زین العابدین نے بھی مانا ہے, امام باقر نے بھی مانا ہے, امام جعفر نے بھی مانا ہے, امام موسیٰ کاظم نے بھی مانا ہے, امام حسن عسکری نے بھی مانا ہے, امام علی رضا نے بھی مانا ہے. ارے سب نے مانا ہے. نہیں مانا ہے تو شیعوں نے نہیں مانا ہے. آپ کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ مجھے بتاؤ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہم امام حسین کے پیچھے چل رہے ہیں, ہم حسینی ہیں. ہم امام حسن کے پیچھے چل رہے ہیں, ہم مولا کائنات کے پیچھے چل رہے ہیں, ہم صحابہ کے پیچھے چل رہے ہیں, کیونکہ ان کے پیچھے چلنے کا حکم اللہ نے دیا ہے, رسول اللہ نے دیا ہے. اس لیے میرے جوانوں, ایمان صحیح کرو, درست کرو. لوگ تمہارا بلیک میلنگ کر رہے ہیں اہل بیت کا نام لے کر, مولا کائنات کا نام لے کر, اس کا شکار مت ہو. اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اسی عقیدے پر قائم رہو. قرآن نے جو عقیدہ دیا وہ کلًا وعد اللہ الحسنى, سارے صحابہ جنتی ہیں. صحابہ کی جتنی تعریف کر سکو کرتے رہو, کیونکہ صحابہ کی تعریف نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اسی عقیدے پہ قائم رہیے. عید غیر یہ غیروں کا تہوار, مثنوی تہوار ہے, اس کے پیچھے نہ جائیے. اللہ ہمارے جوانوں کو ہدایت دے. جو ہمارے بزرگ سمجھتے ہیں اپنے بچوں پر کنٹرول کیجئے. معمولات اہل سنت پہ قائم و دائم رہیے. صحابہ کی عظمتیں, نبی کی عظمتیں, اہل بیت کی عظمتیں اپنے دل میں بٹھائیے. جو اس راستے پہ رہے گا یہی راستہ غوث اعظم غریب نواز کربلا کے آقا ہوتے ہوئے, مولا کائنات ہوتے ہوئے میرے آقا تک پہنچتا ہے. اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سب وہ راستے ہیں من شذ فی النار, کہ نبی نے فرمایا اس راستے کے علاوہ دوسرا راستہ جو اختیار کرے گا وہ جہنم میں جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی, اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے. یہ میں نے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی. مجھے امید ہے کہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. لوگ آپ کا بلیک میل کریں گے, ہرگز ان باتوں پر نہ جائیں. ہمارے غوث اعظم نے, غریب نواز نے, ہمارے بزرگوں نے, علماء محدثین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں ہم تک پہنچائی ہے ہم اسی پر قائم رہیں. پروردگار عالم ہمارے ایمان کے عقیدے کی حفاظت عطا فرمائے. السلام علیکم.